वेलकम टू इंग्लिश इजी। ये वीडियो मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पर मुश्तमिल है। चैप्टर 12 क्वेश्चन 1, व्हेन एंड व्हाई राल्स्टन लीव द स्कूल। राल्स्टन ने ब्रुकफील्ड कब और क्यों छोड़ा था। In 1911, Ralston left Brookfield to better himself. He was offered the headship of one of the great public schools. उसे ब्रुकफील्ड से ज़्यादा बेहतर स्कूल से हेडशिप की ऑफर हुई थी, इसलिए उसने ब्रुकफील्ड छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, who was Mr. Chatteris? Chatteris came to Brookfield after Mr. Ralston. He was a young man of 34. He was an able, hard-working and kind headmaster. As he came after Ralston, he earned more respect. मिस्टर चैटरिस वो हेडमास्टर था जिसकी अपॉइंटमेंट मिस्टर राल्स्टन के जाने के बाद हुई थी। वो मेहनती शख्स था। मिस्टर राल्स्टन के मुकाबले में वो बहुत मेहरबान और रहमदिल शख्स था, जिसकी वजह से उसे ब्रुकफील्ड में राल्स्टन की निस्बत बहुत ज़्यादा इज्जत व एहतराम हासिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज हेर स्टेफल? Herr Steffel was a German schoolmaster at Brookfield. He was 30 years Chip's junior. When Chips went to Germany for treatment, he stayed with him. हर स्टेफल जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाला स्कूल मास्टर था जो ब्रुकफील्ड में पढ़ाता था, और वो मिस्टर चिप्स से 30 साल जूनियर था। जब मिस्टर चिप्स इलाज के सिलसिले में जर्मनी गए तो उन्होंने हर स्टेफल के यहाँ ही क़याम किया था। Chapter 12, Question 4, briefly describe the farewell speech of Mr. Chips. मिस्टर चिप्स ने अलविदाई तकरीर में क्या कहा था, अलविदाई तकरीर के बारे में बताइए। इट वॉज नॉट अ वेरी लॉन्ग स्पीच, ये बहुत तवील तकरीर नहीं थी। इट हैड गुड मैनी जोक्स, इसमें उसने बहुत से लताइफ भी सुनाए थे। देर वर सेवरल लैटिन कोटेशंस इन इट, लातीनी ज़बान से कोट्स भी, कुछ अकवाल भी उसने कोट किए थे। ही रिमेंबर्ड सो मैनी फॉरगॉटन थिंग्स, तकरीर के दौरान ही उसे बहुत सी भूली हुई बातें भी याद आई थी। ही टोल्ड द बॉयज़ दैट ही वुड रिमेंबर देयर फेसेस, और उसने लड़कों को यकीन दिलाया था कि मुझे तुम्हारे चेहरे याद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड चिप्स स्पेंड हिज टाइम जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट? रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट्स के यहाँ अपना वक्त कैसे गुजारते थे? ये क्वेश्चन भी मुख्तलिफ वर्डिंग से आता है, लेकिन आपको जवाब का पता होना चाहिए और सवाल की समझ होनी चाहिए। एट मिसेस विकेट्स हाउस मिस्टर चिप्स केप्ट हिमसेल्फ बिजी इन डिफरेंट जॉब्स, मुख्तलिफ काम करने में अपने आप को मसरूफ़ रखते थे। ही रोट आर्टिकल्स फॉर द स्कूल मैगजीन, स्कूल के मैगजीन के लिए भी आर्टिकल लिखते थे। ही मेड करेक्शन इन द ब्रुकफील्डियंस डायरेक्टरी में वो तस्हीह भी किया करते थे। ही हेल्ड द प्रेजिडेंटशिप ऑफ ओल्ड ब्रुकफील्डियंस, प्रेजिडेंटशिप भी उन्होंने रखी हुई थी, जिसके सिलसिले में उन्हें लंदन भी आना जाना पड़ता था। ही इन्वाइटेड द स्टूडेंट्स टू टी, और वो तलबा को चाय पर बुलाते। ही रियली इंजॉयड एंड स्पेंट अ बिजी रिटायर्ड लाइफ, वो अपनी मसरूफ़ रिटायर्ड ज़िंदगी से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। चैप्टर 13, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड चैटरिस रिक्वेस्ट चिप्स टू रीजॉइन स्कूल? मिस्टर चैटरिस ने मिस्टर चिप्स से स्कूल दोबारा ज्वाइन करने की दरख्वास्त क्यों की थी? He requested Chips to rejoin the school because he was not satisfied with the present masters. He had to do a lot of work till late at night. He said to Chips that he looked pretty fit and he wanted him simply to be with him. He asked him to help him in holding the things together. मिस्टर चैटरिस ने दरख्वास्त इसलिए की थी क्योंकि स्कूल में जो नए असातिज़ा आए थे वो उनसे मुतमईन नहीं था, और उसके ख़्याल में वो बच्चों के लिए ड्रेडफुल थे। उनकी वजह से मिस्टर चैटरिस को बजाते ख़ुद रात गए तक काम करना पड़ता था, और फिर वो रात गए तक काम करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने मिस्टर चिप्स से कहा कि आप अभी जिस्मानी तौर पर फिट दिखाई देते हैं, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप स्कूल आकर मेरा थोड़ा सा साथ दे दिया करें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1? पहली जंग अजीम के दौरान ब्रुकफील्ड का क्या किरदार था, ब्रुकफील्ड का क्या हिस्सा था? ड्यूरिंग द वॉर मैनी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जॉइंड द आर्मी, जंग के दौरान बहुत से असातिज़ा और तलबा ने आर्मी ज्वाइन की थी। मैनी ऑफ देम डाइड फॉर इंग्लैंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, और उनमें से बहुत से मर भी गए थे। इट्स ग्राउंड्स वर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज, और उसके ग्राउंड्स, उसके मैदान भी ट्रेनिंग पर्पजेज के लिए इस्तेमाल होते थे। Question number 3, who was Forrester? Why did Chips remember him? Forrester was a small boy. He questioned Chips about the war. Forrester एक छोटा बच्चा था, उसने चिप्स से जंग के बारे में पूछा था। Chips jokingly asked him
if he wanted to join it, اور چپس نے مذاق میں اس سے پوچھا تھا کیا تم جنگ میں جانا چاہتے ہو. by chance he joined and was killed in 1918. تو اتفاق سے وہ آرمی میں گیا بھی، جنگ میں شامل ہوا اور 1918 میں جنگ میں مارا گیا. what administrative problems did Chatris share with Chips? He told Chips that during the war many teachers had joined the army. Their substitutes were good for nothing, that lacked cooperation, and they were not hard working at all. They had childish habits. He had to work till late night. Due to these shortcomings, he was expecting breakdown. سوال ہے کہ مسٹر چیٹرس نے مسٹر چپس سے کن انتظامی مسائل کا ذکر کیا تھا. اس نے مسٹر چپس سے کہا تھا کہ جنگ کی وجہ سے بہت سے اساتذہ نے آرمی میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور ان کی جگہ جو اساتذہ آئے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بیکار لوگ ہیں، وہ تعاون بھی نہیں کرتے بلکہ بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اسے رات گئے تک کام کرنا پڑتا ہے. Why did Chips join school again? In 1916, on Mr. Chatris' request, Mr. Chips rejoined the school in September. Mr. Chatris کی درخواست پہ 1916 ستمبر میں مسٹر چپس نے بروک فیلڈ دوبارہ جوائن کر لیا. Good teachers were replaced by Ralston. Ralston نے پرانے اور اچھے اساتذہ کو تبدیل کر دیا تھا. Chips joined the school because it was going to fall apart. چپس نے اسکول دوبارہ جوائن کر لیا کیونکہ اسکول کا معیار گرتا چلا جا رہا تھا. Chapter 14, Question 1. Why did Chips become the acting head of Brookfield School again? Brookfield School کا acting head چپس دوبارہ کیوں بنا؟ Because Chatris fell ill during the winter of 1917 and again for the second time in his life Chips became acting head of Brookfield. کیونکہ چیٹرس 1917 کی سردیوں کے موسم میں بیمار پڑ گیا تھا اس لیے مسٹر چپس کو دوبارہ بروک فیلڈ کا ایکٹنگ ہیڈ بننا پڑا. Why did Chips not want to be the official head of Brookfield? چپس بروک فیلڈ کا پرماننٹ آفیشیل ہیڈ کیوں نہیں بننا چاہتا تھا؟ Chips felt himself in so many ways unequal to that post. چپس کسی بھی طرح خود کو اس پوسٹ کے اہل نہیں سمجھتا تھا. He said that he was not a young man and he didn't want people to expect a lot for me. وہ کہتا تھا کہ وہ اب جوان نہیں رہا اور وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس سے بہت سی توقعات وابستہ کر لیں. Chapter 15, Question 1. How did Brookfield celebrate the end of war? جنگ کے اختتام کے اعلان کو بروک فیلڈ میں کیسے سیلیبریٹ کیا گیا تھا؟ A whole holiday was announced. سارے دن کی چھٹی تھی. The kitchen staff was requested to cook something special that day. اور کچن کے سٹاف سے درخواست کی گئی کہ وہ اس دن کچھ خاص پکائیں. The boys in the dining hall were cheering and dancing. اور لڑکے ڈائننگ ہال میں خوشیاں منا رہے تھے، ناچ رہے تھے. There was a bread fight across the dining hall. اور سارے ڈائننگ ہال میں کھانے کے مقابلے ہو رہے تھے. Question 2. Who was Maynard? What memories did Chips have about him? During the war, جنگ کے دوران boys were nervous due to the sounds of guns. بندوقوں کی آوازوں سے بچے پریشان تھے. مسٹر چپس kept the boys busy. مسٹر چپس چاہتا تھا کہ بچے مصروف رہیں. Maynard was the boy who was fearless. Maynard وہ لڑکا تھا جو اس وقت بے خوف تھا. He read loudly the page 40 of the book when Mr. Chips ordered him. اور اس بچے نے مسٹر چپس کے کہنے پہ پیج 40 اونچی آواز میں پڑھا تھا. Question 3. How did Chips keep the boys normal during the air raid? ہوائی حملے کے دوران مسٹر چپس نے بچوں کو نارمل کیسے رکھا تھا؟ Chips knew that the boys were nervous. He did not get frightened. چپس جانتا تھا کہ بچے پریشان ہیں لیکن وہ خود خوفزدہ نہیں ہوا. He kept them busy so that they might not lose courage. اس نے بچوں کو اسی لیے مصروف رکھا کہ کہیں وہ حوصلہ نہ ہار بیٹھیں. He found for them some amusing incidents. اور اس نے کچھ واقعات، کچھ تفریحی واقعات اس نے ان بچوں کو سنانا شروع کر دیے تھے. Chapter number 16, Question 1. What was the condition of Chips 15 years after his resignation? جب اس نے استعفیٰ دے دیا تھا اپنی جاب سے اس کے 15 سال بعد مسٹر چپس کی طبیعت کیسی تھی؟ 15 years after his resignation, Mr. Chips was not ill but he got tired at times. مسٹر چپس بیمار تو نہیں تھا 15 سال بعد لیکن کبھی کبھی تھک جایا کرتا تھا. He had breathing problems during winter. اور سردیوں کے موسم میں اسے سانس کا مسئلہ بھی ہو جاتا تھا. Otherwise his health was not bad. ورنہ اس کی صحت خراب نہیں تھی، اس کی صحت بری نہیں تھی. Question number 2. Describe the will of Mr. Chips. مسٹر چپس کی وصیت بیان
بیان کیجیے. In 1930 مسٹر چپس made his will. مسٹر چپس نے اپنی وصیت 1930 میں لکھی تھی. According to it, some of his money was to go to Mrs. Wickett. اس کی وصیت کے مطابق اس کی رقم کا کچھ حصہ مسز وکٹ کو جانا تھا. Some to the mission. اور کچھ حصہ مشن اسکول کو جانا تھا. اینڈ موسٹ آف اٹ فار اسکالرشپ ایٹ اسکول. اور اس کا زیادہ تر حصہ اسکول میں ہی وظائف دینے کے لیے مختص کیا گیا تھا. کوشچن 3. وائی واز چپس کالڈ اے جیسٹر. چپس کو مسخرہ کیوں کہا جاتا تھا یا چپس مسخرے کے طور پر کیوں مشہور تھا؟ مسٹر چپس ہیڈ اے ہیومرس بینٹ آف مائنڈ. مسٹر چپس کا رجحان مزاح کی طرف کافی تھا. His lectures were full of humor. اس کے لیکچرز بھی مزاح سے بھرپور ہوتے تھے. The students enjoyed his speech and lessons due to his jokes. اور طلبہ اس کے ان لطائف اور مذاق کی وجہ سے ہی اس کی تقریروں کو اور اس کے لیکچرز کو، اس کے اسباق کو پسند کرتے تھے. That's why he earned reputation of being a jester. اس لیے وہ مسخرے کے طور پر مشہور ہو گیا تھا. Whenever he rose to speak, people prepared their minds and faces for the joke. وہ جب بھی کچھ بات کرنے کے لیے کھڑا ہوتا تو لوگ ذہنی طور پر ہنسنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. Question 4. Why did Chips like summer? چپس کو گرمیوں کا موسم کیوں پسند تھا؟ اسٹوڈنٹس یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ دو قسم کے سوال آتے ہیں. ایک میں پوچھا جاتا ہے کہ بہار کا موسم کیوں پسند تھا مسٹر چپس کو، اور دوسرا ہے سمر یعنی گرمیوں کا موسم کیوں پسند تھا. تو دونوں سوال الگ الگ ہیں. دونوں کا ذکر ناول میں الگ الگ موقعوں پر کیا گیا ہے. مسٹر چپس لائکڈ سمر بیکاز ڈیورنگ ونٹر ہی سفرڈ بریدنگ پرابلمس. چپس کو گرمیوں کا موسم اس لیے پسند تھا کیونکہ سردیوں میں اسے سانس کی پرابلم ہو جاتی تھی. ہی واز ناٹ ill, only a little tired at times. وہ بیمار نہیں تھا بلکہ کبھی کبھی تھوڑا تھک جایا کرتا. چیپٹر 17. Who was Linford? لنفورڈ کے بارے میں کوئسچن ہے اور اکثر آتا ہے. لنفورڈ was a new student at Brookfield. ایک نیا اسٹوڈنٹ تھا بروکفیلڈ کا. One afternoon he came to see Mr. Chips as the Brookfield boys had made fun of him that Mr. Chips had summoned him. کیونکہ بروک فیلڈ کے کچھ لڑکوں نے اس سے مذاق کیا تھا اور مذاق میں اس سے کہا تھا کہ آپ کو مسٹر چپس نے بلایا ہے. مسٹر چپس سروڈ ہم ود ٹی اینڈ سو ہم آف ایٹ 5 o'clock. مسٹر چپس نے بھی اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ بچوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے. مسٹر چپس نے اسے اندر بلایا، اسے چائے پیش کی اور 5 بجے اسے واپس بھیج دیا تھا، الوداع کہہ دیا تھا. ہی سیڈ گڈ بائی مسٹر چپس دا ویری ورڈز آف کیتھرین. اور اس بچے نے جاتے ہوئے مسٹر چپس کو اس انداز سے گڈ بائی مسٹر چپس کہا تھا کہ مسٹر چپس کو کیتھرین یاد آ گئی تھی. کوسچن 2. ڈسکرائب بریفلی لنفورڈز میٹنگ ود چپس. مسٹر چپس سے لنفورڈ کی ہونے والی ملاقات کو مختصراً بیان کریں. چپس براٹ ہم ان اینڈ انٹرٹینڈ ہم ود ٹی اینڈ والنٹ کیک. مسٹر چپس اسے اندر لے آئے، اسے چائے اور کیک پیش کیا. He told the boy of his first day at school. اور انہوں نے اسکول میں اپنے پہلے دن کے بارے میں اس بچے کو بتایا. He encouraged him and shared with him his memories of Brookfield. انہوں نے اس بچے کو حوصلہ دیا اور بروک فیلڈ کے بارے میں اپنی یادیں اس کے ساتھ شیئر کی تھیں. Question number 3. What were Mr. Chips' feelings after Linford's departure? لنفورڈ کے جانے کے بعد مسٹر چپس کے کیا احساسات تھے؟ The way Linford said goodbye to Mr. Chips reminded him of the night before wedding. Catherine had used the same words, mocking him gently. Suddenly, tears began to roll down his cheeks. Chapter 18, question number 1. What did Cartwright say about Chip's children? Cartwright نے چپس کے بچوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ About Chip's children, Cartwright said, pity, he never had any children. اس نے یہ کہا تھا کہ افسوس ہے کہ مسٹر چپس کا کوئی بچہ نہیں ہے. مسٹر چپس said that all the school boys were his children. جواب میں مسٹر چپس نے کہا تھا کہ یہ اسکول کے تمام بچے میرے بچے ہیں. He said that he had thousands of children. اس نے اسے کہا کہ میرے ہزاروں بچے ہیں. Question number 2. What tribute did Cartwright pay to Mr. Chips while announcing his death in school? جب مسٹر Cartwright اسکول میں مسٹر چپس کی موت کا اعلان کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کیا خراج تحسین پیش کیا تھا؟ When in the morning the school bell rang for breakfast. جب اسکول میں صبح ناشتے کے لیے گھنٹی بجی. چپس ڈیتھ واز اناؤنسڈ. تو چپس کی موت کا اعلان کیا گیا. Cartwright said that Chips' lovableness would never be forgotten. تو Cartwright نے بتایا تھا کہ مسٹر چپس کی محبت کو بھلایا نہیں جا سکتا، ان کے قابل محبت ہونے کو بھلایا نہیں جا سکتا. Question number 3. Why did Linford remember Mr. Chips' death?
لنفورڈ کو مسٹر چپس کی موت کیوں یاد تھی؟ لنفورڈ ریممبرڈ مسٹر چپس ڈیتھ بیکاز ہی واز دا پرسن ہو سیڈ گڈ بائی ٹو مسٹر چپس دا نائٹ بیفور ہز ڈیتھ. اسے مسٹر چپس کی موت اس لیے یاد تھی کیونکہ مسٹر چپس کی موت سے پچھلی رات مسٹر چپس کو گڈ بائی کہنے والا وہ آخری شخص تھا. لیجیے اسٹوڈنٹس، اس طرح مسٹر چپس کے 18 چیپٹرز کے تمام امپورٹنٹ کویسچنز اور ان کے آنسرز مکمل ہوئے. چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.